السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، فرشتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، انہیں اپنے احکامات کی مکمل اطاعت، ان کو نافذ کرنے کی پوری قوت عطا کی ہے۔ وہ کبھی اپنے کاموں سے نہیں تھکتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن فرشتوں کے ناموں اور ان کی صفات اور جن افعال کا ذکر کیا ہے ان پر پختہ اعتقاد رکھا جائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، غیر معبود ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ملائکہ کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ ایمان کی تکمیل کے لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا دراصل اللہ تعالیٰ کی غیبی قوتوں پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور انتظام کو سمجھنا ممکن نہیں۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر وحی کو تسلیم کرنا ممکن نہیں رہ جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ہی اپنے پیغمبروں پہ، اپنے نبیوں پہ وحی بھیجی، اپنا پیغام اپنے نبیوں تک فرشتوں کے ذریعے پہنچایا۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر موت کی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ فرشتے ہی انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا ممکن نہیں رہ جاتا۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر دوزخ، جنت پر ایمان لانا ممکن نہیں ہے۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر جزا سزا پر ایمان لانا ممکن نہیں۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر تقدیر پر ایمان لانا ممکن نہیں ہو سکتا، اور اگر فرشتوں پر ایمان لائے بغیر قبر کے معاملات پر ایمان لانا بھی ممکن نہیں رہ جاتا۔ جس طرح سے فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور ان کے کچھ فرائض بھی ہیں۔ ذمہ داریوں اور فرائض کے اعتبار سے فرشتوں کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے کہ وحی پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو دی تھی۔ بارش برسانے کی ذمہ داری سیدنا میکائیل علیہ السلام کی ہے۔ سور پھونکنے کی ذمہ داری سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی ہے، اور روح قبض کرنے کا کام ملک الموت اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ ان کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک رحمت کے فرشتے اور ایک عذاب کے فرشتے۔ جو نیک اعمال کریں گے، جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، ان کے لیے رحمت کے فرشتے، اور جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان کے لیے عذاب کے فرشتے۔ بندوں کے اعمال لکھنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو دی ہے۔ بندوں کے آگے پیچھے سے ہر وقت ان کی نگرانی اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی فرشتوں کو یعنی کہ معقبات کی ہے۔ جنت اور ان کی نعمتوں کی حفاظت کی ذمہ داری رضوان اور ان کے ساتھیوں کی ہے۔ جہنم کے داروغہ ہونے کی ذمہ داری مالک کی ہے۔ جہنم کے عذاب کی ذمہ داری مالک کے ساتھیوں زبانیہ کی ہے، اور ان کی تعداد 19 ہے۔ قبر میں سوال و جواب کی ذمہ داری منکر نکیر کی ہے۔ کچھ فرشتوں کے پاس عرش اٹھانے کی ذمہ داری بھی ہے، ان میں سے بعض کروبی کہلاتے ہیں، اور کچھ فرشتوں کی ذمہ داری خواتین کے رحموں پر ہے، اسے فرشتہ تقدیر کہتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کے پاس بیت معمور میں داخل ہونے کی ذمہ داری ہے، ہر روز اس میں سے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ اور کچھ فرشتوں کے پاس مجالس ذکر کو تلاش کرنے کی ذمہ داری ہے، انہیں ملائکۃ السیارہ کہتے ہیں۔
یعنی جہاں بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں یہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک مومن اپنے مومن بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا کریں کہ یا اللہ قبول فرما اور دعا کرنے والے کو بھی عطا فرما۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کا اندراج کرنا ہے۔ پہاڑوں کی ذمہ داری ملک الجبال کی ہے، اور کچھ فرشتے اہل جنت کے خادم ہیں۔ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری اپنے مقام پر صف بستہ کھڑے رہیں، انہیں الصافات کہتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ صف باندھ کر کھڑے رہیں، رکوع کریں اور سجدہ کریں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان کو سختی سے نکال لیں، انہیں النازعات کہا گیا ہے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان کو آسانی سے نکال لیں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تقسیم کار کریں، انہیں مقسمات کہتے ہیں، یعنی کہ تقسیم کرنے والا۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظام کریں، انہیں مدبرات یعنی کہ انتظام کرنے والا کہا گیا ہے۔ تو فرشتوں کی ذمہ داریوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سپرد کیا ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ کیا فرشتوں میں مخصوص صفات پائی جاتی ہیں؟ فرشتوں کی تخلیق جو ہے وہ نور سے کی گئی ہے، اسی لیے تو وہ بشری ضروریات مثلاً کہ کھانا پینا، سونا جاگنا، ازواج، اولاد کی ضرورت، گناہ کرنے کی طاقت وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں رکھتے۔ فرشتے مخصوص صفات رکھتے ہیں۔ فرشتے حیا کرتے ہیں، فرشتے نفرت کرتے ہیں، مثلاً کتے اور تصویر سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتوں میں اذیت کا احساس ہوتا ہے۔ فرشتے محبت کرنے والے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نیک بندوں کے حق میں مغفرت طلب کرتے ہیں، علم رکھتے ہیں، معزز اور پاک باز ہیں، دوستی کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتے ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، باجماعت نماز کا انتظار کرتے ہیں، اگلی صفوں میں نماز ادا کرتے ہیں، صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، صف کی دائیں طرف کھڑے ہونے والے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز کی جگہ بیٹھنے والوں کے لیے، سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے، صدقہ کرنے والوں کے لیے۔ 2 فرشتے رات کو دعا کرتے ہیں، اے اللہ دینے والے کو اور زیادہ دے۔ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا کفر کرنے والوں پر، عہد توڑنے والوں پر، اللہ تعالیٰ کے قانون کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں پر، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں پر، اپنے بھائی کے خلاف اسلحہ اٹھانے والوں پر، اہل بدعت کو پناہ دینے والوں پر، اپنے باپ کے علاوہ دوسروں سے نسب ملانے والوں پر، شوہروں کی نافرمانی کرنے والی عورتوں پر اور بخل کرنے والوں کے لیے رات کو دعا کرتے ہیں، اے اللہ روکنے والوں کا پہلا بھی ضائع کر دے۔ تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے، ایسے لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، نہ کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے یا ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جن پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔